السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، تو آج ہم انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے ہم آپ کے سامنے مختصر فضائل سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہم آپ کے سامنے مختصر پیش کریں گے۔ انشاءاللہ ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھیں۔ یہ شان تو شان عمر ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت پائی، جس نے سیدنا عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، جن کو فاروق کا لقب ملا، فاروق اعظم۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے لیے کیا ہی کہنے، حدیثیں بھری پڑی ہیں۔ سیدنا علی کے بھی قول آتے ہیں اور سیدنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی فرمان ہیں، مرفوع حدیث ہے نبی علیہ السلام کی سیدنا عمر کی شان کے لیے۔ سب سے پہلی حدیث سیدنا عمر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ عز و جل سے آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ان دونوں یعنی ابو جہل اور عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی ایک کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت اور طاقت عطا فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے کی ان دونوں کے لیے یہ وجہ تھی کیونکہ یہ سردار تھے۔ اس ٹائم پہ ابو جہل سردار تھا اور سیدنا عمر بھی سردار کی کیٹیگری میں آتے تھے، بہادر شخصیت میں آتے تھے کہ اگر کوئی بڑا شخص، کوئی بڑی شخصیت، کوئی پہنچی ہوئی ہستی اگر ایمان لے آتی ہے تو بات الگ ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سردار کے لیے دعا کری، ابو جہل کے لیے اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب نکلے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ سیدنا عمر وہ شخصیت ہیں جن کے اسلام کے قبولیت کی وجہ سے، جن کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اسلام قبول کرنے کی بدولت سے اللہ عز و جل نے مومنوں کو عزت دی، عظمت دی، طاقت دی، قوت دی۔ کیا ہی شان ہے حضرت عمر کی۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان نہیں لائے تھے تو ایمان لانے والوں کو کوڑے مارتے تھے، مگر جب خود ایمان لے آئے تو آپ نے مجلس میں کھڑے ہو کے فرمایا، جس کو جو بدلہ عمر سے چاہیے وہ لے لے۔ تو کوئی ایک شخص کھڑا بھی ہوا کہ مجھے بدلہ لینا ہے، پر وہ بدلہ نہیں لیتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے معاف کرا۔ سیدنا عمر ایک عاجزی والے طور پر بندے ہیں کہ رب کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو ان کی ولایت کو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں، کیونکہ جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام دعا فرمائیں، جس کے بارے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں کہ پچھلی امتوں کے محدث لوگ ہوا کرتے تھے، میری امت کا محدث اگر کوئی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے، میری امت کا کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو سیدنا عمر کی فضیلت حدیث شریف میں تو بہت ہے۔ سیدنا عمر کے لیے فضیلت میں آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کسی غزوہ جنگ میں نکلے، پھر جب واپس آئے تو ایک کالے رنگ کی حبشی لونڈی نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں نے منت مانی تھی، نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بخیر لوٹایا تو میں دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے فرمایا کہ اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے، نہیں تو مت بجا۔ چنانچہ وہ بجانے لگی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر داخل ہوئے، اتنے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور وہ دف بجاتی رہی۔
اتنے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور وہ دف بجاتی رہی۔ اتنے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے اور وہ بجاتی رہی۔ اور جیسے ہی اس عورت نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس حجرے کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس دف کو پھینک دیا اور اس دف کے اوپر بیٹھ گئی۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمایا کہ اے عمر، تجھ سے تو شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ بجاتی رہی۔ اتنے میں ابو بکر آئے اور وہ بجاتی رہی، علی آئے اور وہ بجاتی رہی، عثمان آئے اور وہ بجاتی رہی رضی اللہ تعالی عنہم علیہ السلام۔ اور جب تمہیں آتے ہوئے دیکھا تو اس نے دف کو پھینک دیا اور اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اے عمر، جس راستے سے تو گزر جائے گا شیطان تیرے راستے کو چھوڑ دے گا، شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ سیدنا عمر کی شان تو یہ ہے کہ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کسی گلی سے کسی راستے سے گزر جائے تو شیطان وہاں سے نہیں گزر سکتا۔ یہ شان عمر ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعد نبی لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، جن کی شان یہ ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں اگر نبوت کا جاری ہوتا یہ سلسلہ، اگر میں خاتم النبی نہ ہوتا تو میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ خطاب کا بیٹا ہوتا، عمر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر عمر جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام نے جنتی نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین علیہ السلام کو بنایا اور سیدہ فاطمہ کو جنتی عورتوں کے سردار بنایا، تو سیدنا ابو بکر عمر کو اللہ عز و جل نے جنتی بوڑھوں کا سردار بنایا ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آتا ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، اور ان کے والد علی بن ابی طالب علیہ السلام ان سے بہتر ہیں۔ اور جانے انجانے میں کہنے میں سننے میں کوئی قسم کی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو رب العالمین معاف فرمائے، آمین، اللہم آمین۔